بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آج 23 دسمبر ہے. ایک دن کے بعد پرسوں یعنی 25 دسمبر کو عیسائی مذہب کو ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. گویا کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. وہ لوگ تو مناتے ہیں، لیکن اب مسلمانوں کے ایمان اور اس کے عقائد میں اس طرح کمزوری آتی جا رہی ہے کہ مسلمان بھی اس طرح کے تہواروں کے اندر، غیروں کے تہواروں کے اندر نہ جانے نہ انجانے میں شریک ہو جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ رواداری میں شریک ہو جاتے ہیں. اور شاید ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مذہب اسلام نے تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسرے کی خوشی میں خوشی کو ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، تو شاید ہم بھی اس موقع پر، ان کے تہوار کے موقع پر ان کے ساتھ مل کر خوشی منائیں تو اس میں حرج کیا ہے. اس لیے ایسے مسلمان خود بھی اس دن خوشی مناتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہو کر، اور اپنے بال بچوں کو بھی اس خوشی میں شریک ہونے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان کے تہوار میں شریک ہو جاؤ، خوشی مناؤ. میرے بھائیوں، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی سے متاثر ہونے کا حکم نہیں دیتا. مذہب اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے، خود متاثر ہونے کے لیے نہیں آیا. اس لیے ایسے موقع پر ہمیں مذہب اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور ذہن میں رکھ کر کے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بات سچ ہے کہ اسلام نے رواداری کا حکم دیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور یہ عمل خود نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے. اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن رواداری، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ الگ چیز ہے، اور مذہبی تہوار کے موقع پر ان کے ساتھ شریک ہو کر خوشی منانا یہ الگ چیز ہے. جہاں دین اور مذہب کا معاملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر دو ٹوک الفاظ میں مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کرتا ہے کہ ان کے تہوار میں شریک نہ ہو. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. حضور نے پوچھا کہ یہ لوگ آج کے دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب ملا کہ چونکہ اسی دن اللہ رب العزت نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے شکریہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، اے یہودیو ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم تو بدرجہ اولا ان کے اتباع میں اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا خالف الیہود والمشرکین، اے لوگو یہودیوں کی بھی مخالفت کرو اور مشرکین کی بھی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو ان کا حشر بھی کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ ضرور رکھا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، ملاؤں گا اس کے ساتھ۔ کیوں؟ خالف الیہود والمشرکین، اللہ رب العزت کی جانب سے غیر مسلموں کے ساتھ مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حالت ہے۔ تو عبادت جیسے اہم کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر قوم کے ساتھ شرکت کو گوارا نہیں کیا، تو اور دوسری چیزوں میں شرکت کرنے کی کہاں سے گنجائش رہ جائے گی؟ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو کس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ دراصل یہ ہے کہ العیاذ باللہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی شکل میں 25 دسمبر کو ہی جنا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد کی شکل میں جنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اے عیسائیو تم نے یہ بات کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بری گالی دی ہے، بہت برے لفظ سے اللہ رب العزت کو یاد کیا ہے، اور اتنا برا لفظ ہے کہ اگر آسمانوں کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی، زمین کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی، پہاڑ کے اندر بھی شعور نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ سارے کے سارے پھٹ پڑتے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس جملے کو سن کر پھٹ پڑے۔ وتنشق الارض، اور زمین بھی کشادہ ہو جائے، کھل جائے اور وہ بھی پھٹ پڑے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھی اس جملے کو سن کر ریزہ ہو کر کے بکھر جائے۔ اتنا سخت جملہ ان عیسائیوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں کہا ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کو تجویز کر لی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، لوگوں سنو تو صحیح، اللہ رب العزت کے لیے، رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ کوئی اولاد بنائے، کسی اولاد کو جنے۔ اسی وجہ سے جب مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اور جس کی عبادت کی جانب بلاتے ہیں، ذرا اس کا تعارف تو کرائیے صحیح، وہ کس چیز سے بنے ہیں، کس قسم کی دھات سے بنے ہیں، اور ان کا کوئی شریک کار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب میں اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی سورۃ الاخلاص نامی نازل فرمائی تھی، اور اس کے اندر جواب دیا گیا ان مشرکین کے سوال کا۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اے پیغمبر آپ کہیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ الصمد کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کے سب محتاج ہوں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا اور دنیا کی تمام مخلوقات محتاج ہیں پورے طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔
لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں۔ یہ عیسائی لوگ جو کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد کو جنا ہے بیٹے کی شکل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، خود باپ بھی نہیں ہے اور وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، ولم یولد۔ تو یہ کہاں سے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ تانبے سے بنا ہے یا لوہے سے بنا ہے یا چاندی سے بنا ہے یا سونے سے بنا ہے؟ یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ولم یولد، وہ تو کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور سنو اس کے برابر کوئی ہے بھی نہیں۔ کہ اس مختصر سی صورت میں اللہ رب العزت نے پورا اپنا تعارف کرایا ہے۔ تو ان عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑا اپنی طرف سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کو جنا ہے۔ یہ کتنا بڑا اور زبردست الزام ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، اور کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں یہ لوگ جو اس عقیدے کے ساتھ خوشی کے دن کے طور پر 25 دسمبر کو خوشی مناتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اور اس دن وہ خوشی کے طور پر منا رہے ہیں تو کیا اتنے سخت اور بڑے گناہ کے اندر ہم مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے؟ یا مسلمانوں کو یہ حکم دینا چاہیے اپنے بچوں کو کہ تم بھی جاؤ اسکولوں کے اندر، آج کرسمس ڈے ہے اور وہاں جا کر خوشی مناؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے؟ اگر ہم اس عمل سے راضی ہوتے ہیں اور اس عمل پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ہم بھی برابر درجے کے انہی کے عمل کے شریک ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی عمل قوم کان شریک من عمل به، جو آدمی کسی قوم کے عمل سے راضی ہوتا ہے تو وہ آدمی ان لوگوں کے عمل کے اندر شریک مانا جاتا ہے۔ اگر ہم بھی شریک ہوں گے ان کی خوشی میں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں اعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کر پیش کیا ہے۔ کیوں یہ عقیدہ رکھا ان لوگوں نے؟ اس کے وہ لوگ وجہ بیان کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ کیسے عجیب و غریب ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تو یہ عجیب طریقے پر پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بڑے قریب ہیں، ان کو بیٹا ماننا چاہیے، ان کو بیٹا بنانا چاہیے۔ اسی بنیاد پر کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی جننے والے نہیں، پھر بھی بغیر کسی باپ کے، بغیر اس کے کہ ان کی ماں کا کسی سے نکاح ہو پیدا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہی ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور جس عقل کو یہ دوڑا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ثابت کر رہے ہیں، اسی انداز میں دو ٹوک جواب دیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ کہ لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورتحال اس سے عجیب و غریب ہے۔ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی دنیا کا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہتا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، بلکہ آگے بڑھ کر بغیر ماں کے پیدا کیا تھا، مٹی سے پیدا فرمایا تھا، اس کے باوجود بھی کوئی انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹا کہاں سے بن گئے؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تکلیف کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ میری تکذیب کرنے کا، مجھے جھٹلانے کا اس کو حق نہیں ہے، وَشَتَمَنِي ابن آدم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور ابن آدم انسان مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو گالی دینے کا بھی مجھے حق نہیں ہے، نہیں گالی دینا چاہیے۔ پھر تفسیر فرمائی کہ جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ اس دن کو جھٹلاتے ہیں کہ جس دن ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، وہ لوگ یہ نہیں مانتے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پہلی مرتبہ پیدا ہو گئے تو ہو گئے، اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس چیز کو جھٹلاتے ہیں۔ حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے اوپر زیادہ مشکل تھا دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ دنیا کا ہر ذی عقل انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی چیز کو بنانا پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ خراب ہونے کے بعد، ٹوٹنے کے بعد، بگڑنے کے بعد اس کو پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا، زندہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ اور انسان مجھے گالی دیتا ہے، کیا مطلب؟ فرمایا کہ انسان مجھے یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد تجویز کر لی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ میں کسی سے جنا ہوں، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی گالی پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا گالی ہے وہ؟ یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس قدر بہتان لگاتا ہے مجھ پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا بنا کر کے میری جانب نسبت کرتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی میں ان لوگوں کو عافیت سے جینے دیتا ہوں، تو اس سے بڑے صبر کرنے والے کون ہو جائیں گے؟ آپ ذرا سوچئے، دنیا کے اندر کسی انسان کی ابھی اولاد نہ ہوئی ہو اور اس کو کہا جائے کہ تمہارے گھر میں ایک بندر کی شکل میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے یہاں کوئی اولاد ہوئی نہیں ہے، اور یہ کہا جائے کہ تمہارے یہاں ایک بندر کی شکل میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس انسان کو خوشی نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی، حد درجے کی تکلیف ہوگی۔ تو جب انسان کو اس طریقے کا جملہ سننا پسند نہیں ہے جو پیدا ہوا ہے اور جس کا یہاں پیدا ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات جس کے یہاں اولاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے، تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ رب العزت، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو عافیت سے زندگی گزارنے کا موقع دیے ہوئے ہے کوئی اللہ رب العزت کے مقابلے میں زیادہ رحم و کرم کرنے والا؟ تو اتنا غلط عقیدہ ان لوگوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، اور اسی غلط عقیدے کو ترویج دینے کے لیے، رواج دینے کے لیے اس دن خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ آج کے دن 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم خوشی منائیں گے۔ میرے بھائیوں،
اگر اتنے غلط عقیدے میں ہم لوگ خوشی منائیں گے اور ان لوگوں کے شریک ہوں گے تو جس طرح وہ لوگ اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ان کے کسی عمل میں شریک نہ ہو، کھلم کھلا براءت کا اعلان کرے، اظہار کرے کہ بھئی ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم عمل کرتے رہو، جو تمہارا نظریہ اس کو مانتے رہو، میرا دین مذہب اسلام ہے اور مذہب اسلام نے اس طرح کے عقیدے کو غلط کر دکھایا ہے، اس لیے ہم اس عقیدے کو مان کر کے تمہاری خوشی کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے بارے میں تم اس طرح مبالغہ آمیز کلمات مت کہنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم میرے بارے میں مبالغہ سے کام مت لینا جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لیا تھا۔ کیا مبالغہ آمیز کام کیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو جس کو اللہ رب العزت نے بشر اور انسان کی شکل میں پیدا کیا تھا، یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ رب العزت نے بذات خود اس کو جنا ہے اور اپنے بیٹے کی شکل میں اس کو پیدا کیا ہے۔ اس طریقے پر مجھے مت کہنا، کیوں؟ انما انا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا، لا تتخذوا قبری مسجدا، اے لوگوں تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ پچھلی امتوں کے لوگوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کے اوپر چلنے اور اس طرح کے غلط عقیدے کو رواج دینے سے خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔